قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کہ نوکے خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں ہو رہ سکتا۔ کیا ہے؟ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کہ نوکے خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال قطرہ اگر وسال بحر سے محروم ہو تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ سارا علامت ہے چل رہی ہے بھیا۔ بہرحال قطرہ اگر وسال بحر سے محروم ہو تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود جس ذات کا مرہون احسان ہے اسی کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وسال بحر حاصل کر لے تو بھی وہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر میں شامل ہو کر قطرہ تو نہیں رہے گا۔ سمندر بن جائے، ہزار بار بن جائے، وہ قطرہ نہیں رہے گا۔ وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا بن گیا؟ سمندر نے قطرے کو ہمکنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اس سے وسعت بے کران عطا کر، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں مستقبل بھی ہے۔ اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے۔ اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ واہ جی واہ! ہر دو حالت میں قطرہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے۔ وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح، کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو۔ بے راہ کاموں میں، بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہاں پھر کامے میں ہے، وہ خسارہ پا گئے۔